السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، ہم تہ دل سے استقبال کرتے ہیں ہمارے چینل مولانا سعد آفیشل یوٹیوب چینل پر۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جوتا چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے اور کن صورتوں میں جوتا چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنی اسکرین پر دارالعلوم دیوبند کو فتویٰ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سوال: نماز جنازہ میں بعض لوگ چپل پہن کر اور بعض لوگ چپل پاؤں سے نکال کر ان چپلوں پر کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ ان چپلوں کا استعمال بیت الخلاء کے لیے بھی کرتے ہیں، تو کیا اس طرح نماز پڑھنا درست ہے یا چپل بالکل اتار کر علیحدہ رکھنا ضروری ہے؟ بعض لوگ اپنی بات کو درست کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں جب تک چپل پاؤں میں ہے تو چپل اور پاؤں میں اتصال قوی ہے، اور اگر پاؤں نکال کر چپل رکھ لے تو اتصال ضعیف ہے۔ اب اگر نجاست چپل میں ہو تو بھی مضر نہیں ہوگی۔ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ آپ تینوں صورتوں، چپل پاؤں میں ہو، پاؤں چپل کے اوپر ہو، پاؤں اور چپل بالکل علیحدہ ہو کی وضاحت فرمائیے۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، جوتا چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھنے کی صورت میں پورا جوتا یا چپل اور جوتا چپل کی جگہ دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر جوتے چپل کا کوئی بھی حصہ یا جوتا چپل کی جگہ ناپاک ہوئی اور اس کو ناپاکی کی قدر مانے ہو تو نماز نہ ہوگی۔ لیکن جو جوتا چپل استنجا خانے کے لیے لے جاتے ہیں ان کا ناپاک ہونا ضروری نہیں، کیونکہ عام طور پر لوگ احتیاط کے ساتھ ہی آب دست لیتے ہیں، ناپاک چھینٹے جوتے چپل پر نہیں پڑتے۔ اور اگر جوتا یا چپل کا تالا ناپاک ہو گیا ہو تو پاک زمین پر بار بار چلنے اور رگڑ لینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، البتہ اس میں سے ایسا جوتا چپل پہن کر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ وقت مناسب۔ نمبر 2، جب آدمی جوتا چپل پہن کر نماز پڑھے گا تو جسم کے کپڑوں کی طرح جوتا چپل انسان کے تابع ہوں گی، اس لیے جگہ کی طرح ان کا بھی پاک ہونا ضروری ہوگا، اور جوتا چپل پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے تو اس صورت میں جوتا چپل تابع نہ ہوں گے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص جوتا چپل اتار کر ان پر کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو صرف جوتا چپل کے اس حصے کا پاک ہونا کافی ہے جس پر آدمی کا پیر ہو، جگہ کا یا جوتا یا چپل کے تلے اور اطراف کا پاک ہونا ضروری نہیں۔ اور اگر جوتا چپل اتار کر زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے تو صرف زمین کا پاک ہونا کافی ہے۔ واللہ اعلم۔ دارالفتہ، دارالعلوم دیوبند۔